الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله مولانا العظيم درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ کروڑ ہا کروڑ شکر و احسان اس پروردگار عالم کا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے پایا احسان ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ پھر سے ہماری ذکر کی محفلیں اس جگہ پر سجی ہوئی ہیں جہاں کبھی کوئی کھنڈر ہوا کرتا۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے وہ جہاں سے چاہے اپنے حبیب پاک کا ذکر کروائے۔ اللہ کے ذکر کے لیے پوری روئے زمین بنائی گئی ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، وہ جہاں سے چاہے اپنا ذکر کروائے۔ چند سالوں پہلے شاید کسی کے سوچ میں بھی نہ ہو یا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو راستے سے گزرتے ہوئے کہ کبھی یہاں پر ذکر پاک کی محفلیں سجا کریں گی، کبھی یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجا کریں گی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ اس کی تدبیریں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آج بھی جو سچویشن ہے دنیا میں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہر صبح ایک نئی خبر آئے گی، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اور اسی کا نام ہمارا تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب، کارخانہ قدرت میں سوائے اس کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا۔ لاکھ ہزار انسان اپنے اپنے اعتبار سے پہاڑ بنا لیں، مولا کو اگر چاہے تو وہ پل بھر میں ریزہ بن جائیں گے، اور کبھی بہت چھوٹا سا ذرہ آسمان کا تارا بن جاتا ہے، اور کبھی بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں۔ یہ سارے دنیا کا نظام ہے اور دستور ہے۔ ہمارا سفر آج یہاں تک پہنچا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، آج سے 17 سال پہلے ہماری بھی عمر جوانی کی دہلیز پر چل رہی تھی، جوش و شباب، اور چند نوجوانوں سے ہم نے الامان کو شروع کیا تھا، اور یہ سفر بڑھتا بڑھتا پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا ہوا آیا، کن کن علاقوں میں۔ الامان ہبلی شہر کرناٹک سے اور کئی شہروں میں ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا، اور یہ ایک نام ایسا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ چپکلش کے شکار بھی ہوئے۔ اسی بنیاد پر کئی لوگوں میں دراڑیں بھی پڑی، ہمارے متعلق کئی سازشیں، کئی منصوبے بنے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نوجوانوں کی ایک تنظیم کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ تنظیم سے مراد کوئی جنگجو تنظیم تو نہیں تھی، کوئی دہشت گرد اور ٹیررسٹ تنظیم تو نہیں تھی۔ تنظیم کا مطلب صرف اتنا تھا کہ وہ بھولے بھٹکے نوجوان جو بہت دور جا چکے اللہ اس کے رسول سے، خالص میرا اتنا ہی مقصد تھا کہ وہ اتنا قریب آ جائیں کہ ان کی آنکھوں میں مدینہ نظر آئے، ان کی تڑپ میرے آقا کے لیے بڑھ جائے۔ اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرمایا، میری زبان پر نہیں یا میری وجہ سے نہیں۔ شاید بندہ کبھی اخلاص سے اور نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر مجھے لایا گیا تھا ولی بنا کر، پھر چند دنوں کے بعد شیطان بھی بنایا گیا۔ حالات کئی مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے سب چیزیں دیکھی۔ آج میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں، اس جگہ پر ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر سب گزر کر کے گئے ہیں۔ جگہ کا مطلب یہ کرسی اور یہ ٹیبل نہیں، جس مقام پر ہم آئے، جو سٹرگل کرتے ہوئے آئے، یہ دنیا کا میں پہلا مولوی نہیں ہوں،
اس راستے سے بڑے بڑے علماء گزارے گئے. ہم نے کتنے اپنوں کا چھوٹنا دیکھا، کتنے غیروں کا جڑنا بھی دیکھا. کئی لوگ مزاج پرسی کرنے والے پھر ہمارے جان کے دشمن بھی بنے، اور کئی وہ لوگ جن کا کبھی ہمارا کوئی واسطہ ہی نہ رہا لیکن وہ ہماری جان کے محافظ بنے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارخانے قدرت میں ایک بہت عجیب طریقے کی پرمپرا ہے، دستور ہے. تمہاری حفاظت وہاں سے ہوتی ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، اور جن پر تم آس لگائے بیٹھے ہوتے ہو وہ جانی دشمن بھی بن جاتے ہیں. اکثر یہ حالات ہم کو دیکھنے کو ملے. اس پورے سفر میں کیا بیان کروں؟ سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دینی تبلیغی سفر میں مجھے بہت کچھ نوازا میری چھوٹی عمر میں، اور میں ابھی بھی اس کو کچی عمر کہتا ہوں. 40 کو جب تک بندہ نہیں پہنچا وہ کچی عمر کا ہی ہے. 40 کو پہنچے تو اس کی زندگی کی اثر ہو گئی ہے. تو ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں، لیکن اس کچی عمر میں دنیا کے بہت سارے نشیب و فراز میں نے دیکھے. اور ہو سکتا ہے بہت جلدی مجھے اس لیے دکھایا گیا ہو کہ ہماری زندگی بھی شاید تھوڑی ہو، بہت جلدی ہم کو دنیا سے رخصت ہونا ہو. میں نے بہت تھوڑے سے سفر میں جو منزلیں دیکھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کروں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اس میں سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ مرکز ناموس رسالت ہے، جس کی چھت کے نیچے آج آپ بیٹھے ہیں. اور جب یہاں صدائیں گونجتی ہیں اللہ اکبر کی تو میرے عزیزوں روح کے اندر اترتی ہیں، روح کے اندر اترتی ہیں. ایک ویران مٹی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے. یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کوئی منصوبہ بندی اور بڑی پلاننگ کے ساتھ نہیں. رب تبارک و تعالی منتخب فرماتا ہے جس اس جگہ پر، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ، اس میں کوئی پاک سائٹ کے زیادہ نہیں ہیں، محلے کے زیادہ لوگ نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے. کچھ تو ایسے ہیں کہ آج میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف ہمارے ساتھ افطار کرنے کے لیے حیدرآباد سے فلائٹ لے کر کے آئے، افطار کی اور نماز پڑھے اور واپس حیدرآباد چلے گئے. تو کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے دور دراز سے کھینچ لیا. یہ کشش، یہ جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ عمارتوں میں نہیں آتی، وہ عشق رسول میں آتی ہے. عمارتیں بہت ساری ہیں لیکن دور دراز سے لوگ کھنچے ہوئے آئیں، اور وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہاں پر نان کھٹائی بٹتی ہو یا لفافے دیے جاتے ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں. روحانی غذا ملتی ہے تو بندہ کھنچا ہوا چلا آتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کو سدا سلامت رکھے، نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے. لیکن ابھی منزل پر ہم نہیں پہنچے. منزل وہی ہے جب ہماری سانس رک جائے، اور وہ کہاں رکتی ہے وہ اللہ بہتر جانے. تو جب تک حالات پھر نشیب و فراز آتے رہیں گے، کل کیا ہونے والا ہے نہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں نہ آپ گارنٹر بن سکتے ہیں. اس سفر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آپ کو سنا کر آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. یہ جنگ کا میدان ملک شام بنے گا. دمشق میں یہ جنگ ہوگی، دمشق کے قریب، جس کو آج دمسکس کہا جاتا ہے، سیریا. اور وہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ مومنین کے خلاف لڑنے کے لیے جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. 12,000 کو اگر آپ ملٹیپل کریں 80 سے تو تقریباً 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے. تو 9,60,000 کی فوج اگر ایک ساتھ لڑنے کے لیے آتی ہے تو فی الحال پوری دنیا میں اتنی بڑی فوج مقابلہ نہیں کرتی. ٹکڑیاں آتی ہیں، جنگ کرنے کے طریقے آج آپ سب دیکھ رہے ہیں. 9,60,000 فوج اگر ایک بار لڑنے کے لیے آتی ہے تو ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کتنے ہوں گے وہ تعداد تو نہیں بتائی، وہ کتنے ہوں گے تعداد میں یہ بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی پہلا دن ہوگا
1/3 مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/3 حصہ ہوگا مسلمانوں کی جماعت کا جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. لیکن ساتھ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے, ان کی توبہ بھی نہیں ہوگی. وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے سختیوں کا مقابلہ نہیں کیا اور میدان چھوڑ کر نکل گئے. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہوگا. دوسرا دن ہے یا دوسرا مرحلہ؟ دوسرا مرحلہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا 1/3 حصہ, 1/3 حصہ قتل ہو جائے گا, شہید ہو جائیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے, سب سے افضل شہید ہوں گے. 2 باتیں یاد رکھیں آپ. میں یہ حدیث کیوں عرض کر رہا ہوں؟ مومنین کا مقابلہ بہت بڑی طاقت سے ہے, لیکن جماعت میں 1/3 جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور دوسرے مرحلے میں 1/3 جماعت قتل ہو جائے گی, شہید ہو جائیں گے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مرحلے پر جو 1/3 حصہ بچا تھا مومنین کا, ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا. فتح تو ہوگی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین کو غالب کر کے رہیں, اور یہ دین غالب آئے گا. فتح تو ہوگی, لیکن فتح تک پہنچنے کی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کسی بڑے سکسس کو پانے کے لیے 2 چیزوں کا سامنا کرنا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا, دوسری چیز ہے اپنوں کا ہمارے سامنے قتل ہو جانا. یہ 2 چیزیں جو برداشت کر کے کھڑا رہا اللہ اسے فتح عطا فرماتا. یہ بہت بڑی چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں, کچھ آپ کے ساتھ منصوبہ بنانے والے, آپ کے ساتھ پلاننگ کرنے والے اچانک چھوڑ کر بھاگ جائیں, یہ دل پر بہت سخت بیتتی ہے. یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے. جب کسی کو توڑ دیا جائے تو اس کے اپنوں کو توڑ دیا جاتا ہے, اور اس وقت وہ کھڑا رہا. پھر دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ یہ آیا کہ اس کے جو خاص تھے وہ قتل ہو گئے, انتقال کر گئے. آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ چھوڑ گئے اور کچھ قتل ہو گئے, اور اس کے بعد جو کھڑا رہا وہ کوئی بزدل کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ وہی کھڑا ہوگا جو پہاڑ ہوگا ایمان کا, وہی کھڑا رہے گا, اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے. میرے عزیزو, یہ حدیث یہ آخری زمانے میں پیش آنے والی ایک جنگ کے متعلق تو ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے. ہر شعبے میں آپ زندگی میں یہ 2 چیزیں دیکھنے کے اگر طاقت رکھتے ہو تو فتح تمہارے سامنے. کچھ چھوٹیں گے اور کچھ چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی. ہم نے یہ مرحلوں میں بہت سارے لوگوں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. جو چھوٹ گئے یا چلے گئے اللہ ان کا مالک, لیکن جو ہمارے ساتھ سفر میں رہتے رہتے وہ انتقال کر گئے, آج ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا کرے. وہ ایسے لوگ تھے جو دامے درمے قدمے سخنے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. بسا اوقات مجھے جماعت میں وہ لوگ آج نظر نہیں آتے, وہ آج قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں, جو میری محفل کے حاضر باش ہوتے تھے. ہماری ذکر کی محفلوں کی رونق بھی ہوا کرتے تھے. ہر گھڑی ہم سے پوچھا کرتے کہ کس وقت ذکر کی محفل ہے, اور پہلے آ کر بیٹھنے والے وہ آج قبرستانوں میں آرام فرما ہے. لیکن سچ بتاتا ہوں, تنہائی میں کبھی دعائیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد آتی ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہماری کوئی نیکی قبول ہے تیری بارگاہ میں تو یہ ان کے درمیان بھی تقسیم فرما دے, اس لیے کہ وہ سچے لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی یوں ہی فضیلت نہیں بیان فرمائی. مدینے کے انصار کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بیان فرمائی, آپ دیکھیں حدیثیں. حضور فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور انصار مدینہ ایک میدان میں جائیں, حضور فرماتے ہیں اللہ کا رسول محمد انصار کے ساتھ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا ایک وادی میں ہو اور انصار ایک وادی میں تو رسول اللہ انصار کی وادی میں تمہیں نظر آئیں گے.
हुजूर फरमाते अल्लाहुम्मा अरहमिल अंसार व अबनाइल अंसार व अबनाई अबनाइल अंसार। हुजूर ने ये दुआ फरमाया, अल्लाह अंसार पर रहम फरमा, उनके बेटों पर रहम फरमा, उनके पोतों पर रहम फरमा। क्यों? अंसार के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजह यह थी कि मक्का वाले जिस वक्त पूरे सहाबा को घरों से निकाल रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सोशल बाइकाट करके रखा था उन जालिमों ने। हुजूर ने पत्ते खाए हैं, चमड़े उबाल करके खाए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कि इतना हिस्सा हमारे पास मौजूद था जो सिर्फ बगल में छुपाया जा सकता है खाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं था। और इस तरह के 3 साल गुजारे। इन हालात में जानते हो पूरी दुनिया तमाशे देखती, बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे, लेकिन मदीने के अंसार ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके सहाबा आए तो मदीने में कहीं भी ये बात नहीं आई थी कि ये लोग गांव छोड़ करके आए हुए हमारे यहाँ हैं। अंसार ने तो वो काम कर दिखाया था, अपने दरवाजे ही नहीं खोले, बल्कि अपनी जायदाद, अपने बागीचे, अपनी जमीनें सब उन मुहाजिरीन भाइयों को बता करके कहा, इतना अल्लाह ने मुझे दिया है, आज से आधा तुम्हारा आधा मेरा। यहां सगे भाइयों को कोई प्रॉपर्टी नहीं देता, सगी बहनों का हक मार लेते हैं। वो मदीने के अंसार थे जो हिजरत करके आए हुए सहाबा को। एक सहाबी तो है, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। मैंने फजर में सहाबा की सीरत में उनका जिक्र किया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने के एक अंसार का भाई बनाया, जो हिजरत करके आए थे, माइग्रेट करके आए थे मक्का से, उनको अंसार का भाई बनाया। एक एक सहाबी को एक एक का भाई। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को जिसका भाई बनाया